أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اولاد آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانکتی ہے، اور آرائش کے کپڑے بھی اتار دیے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 26 سورہ اعراف۔ ابھی اس کی تلاوت ہم نے کی، اور اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کا شغف عطا کر دینے کے بعد، قرآن کی محبت عطا کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا، قرآن کی محبتوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنے شب و روز سجاتے رہیں، قرآن کی محفلیں ہمارے نصیبوں میں لکھ دینا، قرآن سے محبت کرنے والوں کا ساتھ ہمارے نصیبوں میں لکھ دینا، اور اے اللہ، گوشہ نور کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا، آمین ثم آمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آدم اور حوا کس طرح شیطان کے پھسلانے پر انہوں نے وہ درخت کا پھل کھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنت سے جہاں پر وہ رہتے سے وہاں سے نکال دیا، اور اسی وقت جب ان کو نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، کہ تم اس زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی زمین کو ایک وقت مقررہ تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بنی نوع انسان، تمام آدمیوں کا جو آپ کی نسل سے آنے تھے، ان سب کا ٹھکانہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرار دے دیا، اور جب انسانوں کو اس دنیا میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ اپنے پیغمبر بھیجنے کا بھی انتظام کر دیا، اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن کریم، آج الحمدللہ ہم اسی کتاب کو پڑھ کر اپنے رب تک پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں وہ تمام باتیں سکھا دیتی ہے، سمجھا دیتی ہے، بتلا دیتی ہے کہ انسان کی پیدائش کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس دنیا میں جو اس کو بھیجا گیا ہے یہ بھی ایک خاص وقت مقررہ تک کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہاں سے اس دنیا سے واپس انسانوں کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور اب ہم دیکھیں کہ آیت نمبر 26 میں میرا رب العالمین جو ہے وہ فرما رہا ہے، مخاطب کون ہے؟ مخاطب ہیں یا بنی آدم، اولاد آدم۔ اولاد آدم میں اور آپ، ہم سب انسان جو ہیں اس آیت کا مخاطب ہے، اور سب کو مخاطب کر کے میرا رب کہہ رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو جنتوں سے نکالا تو جنت کا جو خاص لباس تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے واپس لے لیا تھا، اور پھر جب اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دنیا سے ہی لباس کا بندوبست کیا، اور وہ جو لباس کا بندوبست کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اسی زمین سے ہی کپاس جو ہے وہ نکلتی ہے، اور اس کپاس سے پھر کپڑا بنتا ہے، اور اس کپڑے سے پھر انسان جو ہے وہ لباس تیار کرتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لباس کی تیاری کا ہنر بھی سکھلا دیا، اور انسانوں کے دل میں اس لباس کی محبت بھی پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے، اب ہر انسان جو ہے وہ خوبصورت لباس پہننا چاہتا ہے، اچھا لباس پہننا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ جو لباس ہے اس کا ذوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ لیکن کفار مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ عرب کے بعض مشرک قبیلے کعبہ کے طواف کے وقت اپنا لباس اتار دیتے تھے، مرد اور عورتیں مادر زاد برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور اسے کمال تقوی خیال کیا جاتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو دنیا میں اتارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہاں پر لباس بھی اتارا، اور وہ لباس جو ہے وہ انسانوں کے لیے زینت کا بھی کام کرتا ہے اور ان کے ستر کو بھی ڈھانپتا ہے۔ اور کفار مکہ جو ہیں وہ کیا کرتے تھے، وہ برہنہ ہو کر جب طواف کرتے تھے اور اس قبیح عمل کو تقوی خیال کرتے تھے، اور ایسے میں نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی اکثر قومیں اپنی مذہبی رسوم و عبادات کی ادائیگی کے وقت شرم و حیا کی چادر اتار پھینکتی تھی۔ ہر دور میں تمام مذاہب میں ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی صورت جو ہے وہ ملتی ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے وہاں پر بھی جو بنارس میں اشنان کرتے ہیں ہندو، اس میں بھی کچھ اسی طرح کے سین جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم برہنہ ہو کر یہ اشنان لیں گے، اس دریا میں نہائیں گے، اور جو دیکھے گا ہمیں اس سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ جھڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاپ دھلتے ہیں اس طرح، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لباس اتارا ہے وہ تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ لباس یواری سوآتکم وریشا، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ ولباس التقوی، اور پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر، وہ سب سے بہترین ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، اے بنی آدم ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس یواری سوآتکم ریشا، ایسا لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرم گاہوں کو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ کہ کپاس سے لباس تیار کیا جاتا ہے، اور کپاس جو ہے وہ زمین سے اگتی ہے، اور زمین سے اگنے کے لیے اس کو آسمانوں سے جو بارش اترتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لکھا ہے جی مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں، اور اگر دوسرے معنی ہم دیکھیں اس پہ اور مزید تدبر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کپاس اللہ تعالیٰ نے اتاری اس سے لباس کیسے تیار کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا۔ یہ خیال، یہ تمام ہنر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلا دیے، اور پھر انسان کے اندر یہ خواہش پیدا کر دی کہ لباس سے وہ خوبصورتی حاصل کرتا ہے، وہ اچھا لباس پہن کر وہ خوش ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق جو ہے وہ اپنا لباس تیار کرواتا ہے۔ انسان وہ بادشاہ ہو تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے مرتبے کے مطابق اپنا زیادہ قیمتی لباس تیار کرواتا ہے، جیسے پیور ریشم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ ساری کی ساری باتیں سکھائیں، سمجھائیں، اور پھر یہاں اس غلط جو عقیدہ یا غلط تصورات پائے جاتے تھے پرانے مذاہب کے لوگوں میں کہ شاید لباس اتار دینا کوئی اللہ کی قربت کا سبب بنے گا، یا لباس اتار دینے سے ہم اپنے خداؤں کو خوش کر سکیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ بہترین جو لباس تقوی ہے، اللہ سے تقوی کا، اللہ سے خوف اور ڈر کا جو لباس ہے انسان کے لیے، وہی اس کو قربت دیتا ہے۔ باقی ان بے لباس ہونے سے میرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ تو الٹا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے کہ آپ بے لباس ہو کر اللہ کے قرب کو پانا چاہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اینڈ میں جو ہے اس آیت کے میں بتا دیا کہ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان کرتا ہے جو اس نصیحت کو قبول کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما
لِيُرِيَهُ مَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں نہ بہکائے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرم گاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہاں پر بنی نوع انسان کو ایک بہت بڑے راز سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا ہے اور ہمیں بتلا دیا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کس کس روپ میں آ کے ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، تاکہ ہمارے بیڈ روموں میں بھی گھس آتا ہے، ہمارے واش رومز میں گھس آتا ہے، اور ایون کہ میاں بیوی کے جو ریلیشن ہے، جو پردے کی چیز ہے، اس میں بھی گھس آتا ہے۔ اور اس گھسنے کی اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا کی ہے، اس کے پاس یہ فن ہے، یہ گر وہ جانتا ہے کہ کیسے اس نے انسانوں کو نظر آئے بنا ان کی زندگیوں میں زہر گھولنا ہے۔ یہ راز یہاں اس آیت میں ہمیں بتا دیا گیا۔ ہم چاہے جتنا بھی اس آیت کو سمجھ کر محتاط ہو جائیں یا اس آیت کو پڑھیں اور گزر جائیں، یہ ہم پر ہے۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور ہم تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے جو ہمیں تو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ جی ہم کیا کریں، ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں، ہم اس سے کیسے بچیں؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں جانا پڑتا ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ ہمارے پیارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام طریقے سکھلا دیے، اور آپ نے اپنی حیات میں صحابہ کرام کو وہ سارے کے سارے گر سکھلا دیے، وہ ساری دعائیں آپ نے سمجھا دی، سکھا دی کہ کس طرح تم نے شیاطین سے پناہ مانگنی ہے، اور کس طرح تم نے ان سے ان کے شر سے پناہ مانگنی ہے اور اپنے رب کے پناہ میں آ جانا ہے۔ یعنی مسنون دعائیں ہمیں سکھلا دی گئی، یہاں تک بتا دیا گیا ہے کہ جب تم واش روم استعمال کرو، رفع حاجت کے لیے جاؤ، تو تب تم نے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اس دعا کو ہم دیکھیں تو وہ دعا کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ کن سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ہم خود پناہ مانگ رہے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ پناہ مانگنی سکھائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، کہ ان خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ تو کیا ہمارا جو صاف ستھرا واش روم ہے، جس کو ہم اتنے قیمتی مہنگی دوائیاں ڈال ڈال کر دھوتے ہیں، جراثیم سے اس کو پاک کرتے ہیں، اس میں کیا کوئی خبیث جنات اور جننیاں آ سکتی ہیں؟ تو یہ دعا جو ہمیں مانگنی سکھائی گئی ہے، اس دعا کو ہم دیکھیں اور اس آیت نمبر 27 کو ہم دیکھیں تو ہم لرز جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں کہ مطلب وہ جگہیں، وہ جو بظاہر ہمیں بڑی صاف ستھری نظر آ رہی ہیں، وہ جگہیں ان شیاطین جنات کا بسیرا ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ جب ہم ان جگہوں پر جائیں تو ہم اپنے رب کی پناہ مانگ لیں۔ اور جب ہم بالکل تنہا ہوتے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے ہمیں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جب کوئی انسان بالکل تنہا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کے رب کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا فرشتہ ہوتا ہے، اور پیرالل اس کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے۔ اور شیطان بھی آپ دیکھیں، ایک شیطان ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جس کو ہم ذات کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور دوسرا جو ہے بالکل اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو اللہ کی رحمت کا ایک فرشتہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم جب تک اپنے رب کی فرما برداری میں رہتے ہیں، اس وقت تک جو ہمارا شیطان ہے وہ ہمارے اورا میں انٹر ہو کے ہمیں اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک ہمارا اورا پازیٹیو رہتا ہے،
اس کو انٹری کی، اس کو دخل اندازی کرنے کی کہیں پر بھی کوئی راہ نہیں ملتی۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ تو ڈال سکتا ہے، ہمارے خیالوں میں آ کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ شیطان کی نوک ہوتی ہے، یہ نوک کرتا ہے، اس نوک پر ہم نے کان دھرا، ہم نے اپنا ڈور اوپن کر دیا تو اس کو انٹری مل گئی، یہ آ جائے گا۔ کیسے کہ یہ ہم اکیلے ہیں، ہم تنہا ہیں، اور آج کے دور میں یہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ایک غلط چیز ہمیں دکھائی گئی اس کی اسکرین پر، اور ساتھ ہی شیطان نے ہمارے دلوں میں یہ غلط خیال ڈالا کہ چلو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں، ابھی تنہائیاں کون دیکھ رہا ہے۔ تو اس نوک پر ہم نے فوری ریئیکشن کیا کرنا ہے؟ اللہ ہال پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، تو کیا یہ بھاگ جائے گا، اس کو انگارہ پڑے گا، یہ بھاگے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کی بات پر کان دھر لیا اور اس ویڈیو پر ہم رک گئے تو سمجھے کہ اب ہمارا وہ جو اورا تھا وہ بریک ہو گیا، اور شیطان کو اس میں سے گھس کے ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جو ہے نا وہ راہ مل گئی۔ تو اس وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، ہمیں دعا مانگنی سکھائی ہے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم طاہر قلبی، اے اللہ تو پاکیزہ رکھ میرے دل کو۔ تو پاکیزگی کیا ہے؟ صفائی میں اور پاکیزگی میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے۔ صفائی تو یہ ہے کہ بظاہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی ہے، لیکن وہ مطہر پاکیزہ کیسے ہے کہ اس میں کہیں پر بھی کسی نیگیٹیوٹی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ صاف ہونا اور پاک ہونا، ان دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق ایک مومن پہچانتا ہے۔ ایک مومن کو پتا ہے کہ کہاں پر صفائی کی حد ختم ہو کے پاکیزگی کی حد جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے، اور صفائی جو ہے وہ آلودہ کیسے ہوتی ہے، نجس کیسے ہوتی ہے۔ بظاہر سب کچھ صاف ہے، بیڈ روم ہمارا بالکل صاف ستھرا ہے، اور اس بیڈ روم میں ایک میاں بیوی جب اپنے ازدواجی تعلقات جو ہے وہ قائم کرتے ہیں تو اس صاف ستھرے بیڈ روم میں کوئی بھی نہیں ہوتا ان دونوں کے سوا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں، تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نہ تو وہ واش روم میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں، وہ پھر اپنی واش روم سے باہر آپ کا ویٹ کرتے ہیں جب تک آپ دعا پڑھ کے واش روم میں رہتے ہیں، اور یہی فرشتے جب دعا پڑھ کے اللہ کی حفاظت طلب کر کے آپ اپنے بیڈ روم کا ڈور بند کرتے ہیں تو یہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آپ سے۔ لیکن جب ان تعلقات میں شیطان جو ہے نا اس کی نوک ہوتی ہے اور اس نوک سے ہم ڈور اوپن کر لیتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے نا وہ پھر اندر داخل ہو جاتا ہے، جس سے پھر ہمیں ایسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ایسی پریشانیوں سے ہم گزرتے ہیں، اور ہنستے بستے کتنے گھر جو ہے نا وہ برباد ہو جاتے ہیں اسی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ کیونکہ طریقہ تو سارا میرا رب ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جو دشمن ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہم اس کی نگاہ میں ہیں، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت ذوالنون مصری رحمہ علیہ کا یہ قول ملتا ہے، انہوں نے فرمایا، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو تو بھی ایسی ہستی کی پناہ میں آ جا جو تیرے دشمن کو دیکھتا ہے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کس کی پناہ؟ وہ میرے رب العالمین کی پناہ ہے۔ تو فوراً ہم نے اپنے رب کی پناہ طلب کر لینی ہے، اور جب طلب کریں گے تو میرا رب ہمیں پناہ عطا کرے گا، اور وہ پناہ جب ہم طلب کر لیں گے تو پھر وہ جو شیطان ہے نا وہ رب کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر میرا رب جانے اور وہ جانے، اور ہم جو ہے نا اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ہر مسلمان مومن کے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اے اولاد آدم، تمہیں شیطان نہ بہکائے جیسا کہ اس نے بہکایا تمہارے ماں باپ کو، اور بہکا کر کیا کیا؟ بہشتوں سے نکلوا دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرم گاہیں دکھلائے، اور وہ اور اس کی قوم۔ اب یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں کہ شیطان نے کیا کیا تھا، اس نے حضرت آدم کے ساتھ جو دشمنی کا ارادہ کیا، اور وہ اس کی دشمنی حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی، اور
جب تک اولاد آدم اس زمین پر رہے گی اس کی دشمنی ان کے ساتھ چلتی رہے گی. جس طرح ہم اپنی نسل بڑھاتے ہیں اسی طرح شیاطین بھی اپنی نسل بڑھا رہے ہیں. وہ بھی نسل در نسل ان کی تو عمریں ہی بڑی لمبی ہوتی ہیں، اور ان کے پیروکار جو ہیں وہ جنات میں سے بھی ہیں. جب جنات میں ان کے پیروکار اور ان کے دوست ہیں تو پھر ان کی دوستیاں، ان کے پیروکاروں کی دوستیاں جو ہیں وہ انسانوں تک پھیلی ہوئی ہیں. انسانوں میں بھی ان کے دوست موجود ہیں. یہ جو سفلی جادوگر ہے نا، یہ انہی کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ انہی کے دوست ہوتے ہیں جو معاشرے میں اس وقت اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اتنی پریشانیاں جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں کو برباد کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت بنیادی جو اوقات ہمیں بتائے گئے ہیں ان لمحات میں جب ہم اپنے رب کی پناہ میں نہیں آتے تو پھر ایسا زہر ہماری زندگیوں میں گلتا چلا جاتا ہے. اور پھر جو طریقہ ہمیں ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اپنے کسی مسلمان بہن بھائی سے بغض نہیں رکھنا، کسی مسلمان سے حسد نہیں رکھنا. تو یہ بغض، حسد، یہ جتنی بھی اخلاقی اور روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی جو ہمارا اورا ہے، جو ہمارا حفاظت الہیہ کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم غلط کام کریں اور ہماری حفاظت اسی طرح ہوتی رہے. ایسے نہیں ہوتا. ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی ایسی بدبو اس کے ساتھ جو رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے اس کو آتی ہے کہ وہ رحمت کا فرشتہ جمپ لگا کے کتنی دور چلا جاتا ہے اس بندے کو چھوڑ کے. تو یہ جو گناہ ہیں، یہ جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان کی ایک بدبو ہے. وہ بدبو صرف ایک خالص ایمان والا جو ہے نا وہی محسوس کر سکتا ہے. ہمیں وہ بدبو نہیں آتی، عام بندے کو وہ بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی. جہاں پر گوسپنگ ہو رہی ہے وہاں تو بڑے مزے سے خواتین مل کے بیٹھتی ہیں نا، لیکن جو ایمان والا دل ہوتا ہے اس کو وہاں سے ایسا تعفن آتا ہے کہ وہ ایسے گروہ میں نہیں بیٹھتا. پھر وہ ایسی عورتوں میں نہیں بیٹھے گی ایسی جس کے دل میں ایمان ہے. وہ جہاں پر گوسپنگ ہو رہی ہوگی یا تو وہ ان کو منع کر دے گی یا پھر اٹھ کے جا کے وہ پرے بیٹھ جائے گی، وہ ان میں نہیں بیٹھے گی. تو کیا ہے کہ یہ خود ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا آٹومیٹک سسٹم ایک تو ہمارے ساتھ حفاظت کا لگایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خاص اوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پناہ مانگنے کی ساری دعائیں سکھا دی. تعوذ جو ہمیں سکھلائی گئی، یہاں تک کہ قرآن نے ہی ہمیں سمجھا دیا کہ دیکھو جب تم اللہ کا قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ پڑھ لو. اللہ قرآن میں کہتا ہے نا فاستعذ باللہ، تو میری پناہ میں آ جایا کرو. تو کیا مطلب جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں اس میں بھی شیطان انٹری ڈال سکتا ہے؟ یہ کتنی خوفناک بات ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو میرا رب کہتا ہے میری پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھو پھر قرآن شروع کرو، تاکہ کسی طرح کا کوئی وسوسہ، کوئی غلط تشریح، کوئی غلط بات جو ہے نا وہ شیطان ہمیں نہ سجھا دے اور ہم اپنے رب کی پناہ میں سیف محفوظ رہ کر قرآن پڑھ سکیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ماں عائشہ سے مروی ہمیں وہ حدیث ملتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح آخری صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور اس کو اپنے اوپر پھیرا کرتے تھے. ایون کہ جب آپ بالکل آپ کی جو واپسی کا وصال کا ٹائم تھا اس وقت بھی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت بھی یہ عمل آقا کے ساتھ کیا گیا. تو کیا ہے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی اور آخری کل جو ہے وہ پڑھ کے دم کر کے اپنے آپ کو جھاڑتے رہیں. سونے کے ٹائم خاص طور پہ، کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس وقت جو سنت طریقہ وہ یہی ہے کہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے. اور یہ جو آخری دونوں کل ہیں یہ خوبصورت پناہ ہے، خوبصورت پناہ ہے. ان کو جب ہم تفسیر سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی خوبصورت یہ ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے. تو بات کیا ہم سمجھ رہے تھے؟ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا دشمن اور ہمارے دشمن کے جتنے ایجنٹ ہیں وہ ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ہمیں اپنے دشمن کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور
آپ سوچیں نا کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ جا کے ہمیں رہنا پڑے، قیام کرنا پڑے، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کمرے میں ایسے ہڈن کیمراز لگے ہوئے ہیں جو ہماری ایک ایک لمحے کی آوازیں بھی سن رہے ہیں اور ہماری ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو پھر ہم کیسے رہیں گے اس کمرے میں؟ ہم کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس وقت تک جب کہ ہم ان کیمروں کی وہ جو دسترس ہے اس سے باہر نہ نکل جائیں، یا پھر ہم یہ کریں گے اگر ہمیں وہاں رہنا ہے تو ہم یہ کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کیمروں کو ڈسیبل کر دیں گے کہ کہیں وہ کام ہی نہ کر سکے۔ تو یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی کہ یہ جو جتنے سفلی جادوگر اور عملیات والے غلط قسم کے جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں اشتہارات اور جادوگر، یہ سارے کے سارے انہی شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، اور شیطان کیسے کیسے ان سے قربانیاں مانگتا ہے، ان سے اپنی پرستش کرواتا ہے، اپنی پوجا کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں کچھ نہ کچھ وہ قوتیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون۔ اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا تھا، اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ کہہ دو بے شک اللہ بے حیائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ذمہ وہ باتیں کیوں لگاتے ہو جو تمہیں نہیں معلوم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی فحش کام، بے حیائی کا کام، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی کی تفسیر میں علماء کرام نے کیا لکھا ہے۔ فحشہ اس چیز کو کہتے ہیں جو حد درجہ قبیح اور معیوب عمل ہو۔ یہاں اس سے مراد ان لوگوں کے سارے عقائد باطلہ اور اعمال قبیحہ ہیں، یعنی جب کبھی انہیں ایسی بےہودگیوں سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا، اور یہ دلیل جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے کہ جو غلط کام وہ کرتے ہیں، فحش کام وہ کرتے ہیں، جب ان کو روکا جاتا ہے تو وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے پایا، وہ ہمارے بڑے کر رہے تھے تو ہم نے کرنا ہے۔ یہ کوئی علمی عقلی دلیل نہیں ہے۔ اور جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے دیتا، اللہ نے بھی ہمیں یہ حکم دیا ہے، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ سب سے بڑا حیا والا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ کے ذمہ وہ باتیں کیوں لگاتے ہو جو تمہیں نہیں معلوم۔ ایسے کبھی اعمال اور عقائد باطلہ جن کو عقل سلیم ہی قبول نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ ان کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اتقولون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کے بارے میں تم علم ہی نہیں رکھتے۔ تم ایسی باتیں جو تمہیں جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہو، تم جھوٹی باتیں اللہ پہ کیوں لگا رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھے کرو اور اس کے خالص فرمانبردار ہو کر اسے پکارو، جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے بالقسط، انصاف کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کو بہت اچھا سا سمجھنے کے لیے ہم اس آیت میں موجود جو الفاظ ہیں پہلے ہم ان کے معنی پر غور کر لیتے ہیں۔ بالقسط، اس کا معنی جو ہے وہ بالقسط کا معنی سیر بزاوی میں لکھا ہے، یعنی اعتقاد و عمل میں ہر طرح کی بے راہ روی اور افراط و تفریط اور مبالغہ آمیزی سے دامن بچا کر درمیانہ روی اختیار کرنا۔ قسطی کا کیا مطلب ہو گیا کہ یعنی اعتقاد اور عمل دونوں میں جو بے راہ روی ہے اس سے بچنا، اور عمل میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اس سے آگے آ گیا جی عقیمو کا مطلب ہے یعنی کسی چیز کو کما حقہ ہو، اس کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے ادا کرنا۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا نماز کو قائم کرو، عقیمو، تو عقیمو کا کیا مطلب آ گیا کہ
ایسے ادائیگی، کسی عمل کی ادائیگی اس طرح سے کرنا کہ اس کی تمام شرطیں پوری ہو جائیں۔ الوجہ، الوجہ کا مطلب ہے دلی توجہ اور نیک نیتی۔ الوجہ دلی توجہ اور نیک نیتی، اور مسجد ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، یعنی سجدہ کرنے کا وقت یا سجدہ کرنے کی جگہ۔ ادعوہ، عبادت کرو۔ ہر بات میں میانہ روی اختیار کریں، افراط و تفریط سے دور رہیں۔ نماز کے وقت خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی ساری توجہ یاد الہی میں مرکوز کر دیں، اور عبادت میں کسی اور کو کسی طرح بھی شریک نہ کریں۔ اور اس آیت کے معنی، الفاظ کے معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم نے سمجھے تو ہمیں پتہ چلا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ قل امر ربی، ان کو کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے بالقسط، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اس کو ہم جب غور کریں، اس کے معنی کو ہم نے سمجھ لیا، قسط کا معنی سمجھ لیا، حکیم کا معنی جان لیا، وجوہکم کا مطلب سمجھ لیا، اور مسجدین کو بھی ہم نے جب معنی کے ساتھ سمجھ لیا، تو پھر جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرے رب نے یہ حکم دیا کہ میری عبادت کس طرح سے کرنی ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا، ہر نماز کے وقت یکسوئی کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے آگے ہر نماز کے وقت جھکنا ہے، اور عقل اور سمجھ کے ساتھ پورے فہم و فراست کے ساتھ اس کی عبادت کرنی ہے، پورے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنی ہے۔ جب اس طرح سے ہم عبادت کریں گے اور اس طرح سے ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو پھر ہم فرما برداروں کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ کما بدأکم تعودون، اس نے تمہیں پیدا کیا، یہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، پچھلی 25 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ہمارا ٹھکانہ ہے، کچھ عرصے ہم نے یہاں رہنا ہے، پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور جب یہاں سے جانا ہے تو ہم نے مر جانا ہے، اور موت کے بعد کفار یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں ہوں گے تو ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا، اور میرا رب کہتا ہے جس نے تمہیں اب پیدا کیا یہ تمہیں تب بھی پیدا کرے گا، اور پھر لوٹ کر انسان اپنے رب کے پاس جائے گا، اور کسی اور جہان میں پھر وہ باقی کی اپنی زندگی گزارے گا، اور وہ جہان کون سا ہے، وہ جہان ہے جی جنت کا جہان۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالۃ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو چکی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ اب اس آیت کو بھی ہم نے اچھا سا سمجھ لینا ہے۔ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گروہ کو ہدایت دی ہے، ان کے لیے ہدایت مقرر تھی، اور دوسرا وہ ہے کہ جن کے لیے گمراہی مقرر تھی، اور اس بات سے کہیں پر بھی یہ غلط فہمی انسان کے دل میں نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے ہدایت اور گمراہی تو پھر ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات قطعاً بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے صحیح کام لیا اور اس کے عطا فرمودہ اختیار اور آزادی کو اس کے حکم کا پابند بنا دیا، انہیں راہ ہدایت دکھلا دی گئی اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دی گئی۔ سمجھ آ گئی بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ نے کیا کہا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے انسان کے اندر الہام کر دیا نیکی کو بھی اور گمراہی کو بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب جو کوئی نیک نیتی کے ساتھ حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرا رب اس کے لیے حق تک پہنچنے کا رستہ آسان کر دیتا ہے، اس کو پہچان ہے، وہ تھوڑا سا غور کرے تو وہ پہچان لیتا ہے، اور پہچان لینے کے بعد پھر جب وہ اللہ کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو میرا رب اس کے لیے آسانیوں والے معاملات کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب جتنے لوگ اس وقت اس درس قرآن میں موجود ہیں، ہم سب نے کبھی نہ کبھی دل میں تمنا ضرور کی تھی، کبھی نہ کبھی ہم نے جی میں اپنے رب سے دعا ضرور کی تھی کہ اللہ تو ہمیں مل جا، اللہ تو
تو کہاں ہے؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اللہ کو پکارا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تو کہاں ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں کدھر ہوں؟ مجھے اپنی پہچان چاہیے، اللہ مجھے تیری پہچان چاہیے۔ یہ والے سوال جب ہمارے اندر اٹھتے ہیں تو میرا رب جو ہے وہ ان کو سنتا ہے، وہ دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی سنتا ہے اور پھر وہ انتظام کر دیتا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن پھر سبب پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی پہچان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پہچان کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس سفر پر بھی چلنا آسان نہیں ہوتا، اس میں بھی قدم قدم پر شیطان جو ہے نا وہ اپنا جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے قدم قدم پر ہمیں اپنے رب کی پناہ چاہیے ہوتی ہے، اللہ سے دعائیں بھی ہم مانگتے ہیں، اور پھر میرے رب کا کرم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیے رکھتا ہے۔ وہی رب ہے جو ہمیں استقامت دیے رکھتا ہے، اسی لیے تو ہم اپنے رب سے استقامت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اسی لیے مانگتے ہیں نا استقامت کی دعا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس رستے پر قدم رکھ دیا تو بس فیصلہ ہو گیا، فیصلہ تو اس رستے پر اینڈ لائن پہ ہوتا ہے، اینڈ پہ جو پہنچ گیا ایمان کے ساتھ اپنی حالت نزا میں وہی کامیاب ہے۔ آخر تک نہیں پتا ہوتا، آخر تک انسان جو ہے وہ بڑا محتاط وہ ہوتا ہے، اور اس کو محتاط ہونا بھی چاہیے، اور دعائیں مانگ مانگ کے اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہوئے یہ سفر جو ہے یہ طے کیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شریر مفسدوں سے دوستی اور محبت کا رشتہ جوڑ لیا تو پھر ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی جاتی ہے۔ کن کے مقدروں میں گمراہی لکھی جاتی ہے؟ جو اپنا رشتہ گمراہ لوگوں سے جوڑتے ہیں۔ تو اب فیصلہ کا اختیار خود تھا نا، انسان کو دیا گیا تھا کہ کس کا ساتھ چاہیے، ایک طرف شیطان تھا اور ایک طرف رحمان۔ رحمان کے بندے ہمیں پتہ ہے کیسے ہیں، اور شیطان کے بندوں کو بھی ہم پہچانتے ہیں، اور شیطان کا جو پبلسٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو بڑا ہی زور آور ہے، وہ تو ایسے ایک منٹ میں انسان کو اپنی طرف راغب کر لیتا ہے۔ تو ایسے میں فیصلہ جو ہے انسان نے خود کرنا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک جماعت پر گمراہی ثابت ہو چکی، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا اور خیال کرتے رہے کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یہ بڑی سپرلیٹو ڈگری ہے اللہ کی ناراضگی کی کہ انسان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے اور سمجھے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ ایک تو وہ مجرم ہے نا جو جرم کر کے کہتا ہے بھئی میں مجرم ہوں، میرے سے غلطی ہوگی، میں گناہ گار ہوں، میرے سے بڑے گناہ ہوئے، اور ایک وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو اپنا گناہ نظر بھی نہیں آتا، یعنی وہ اپنے نفس کی آگاہی نہیں رکھتا۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نفس کے عیب ہے وہ ہم پر کھول دے تاکہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، اور جب تک ہم پہچانیں گے نہیں ہم ان عیبوں کو دور کیسے کریں گے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے مت تجاوز کرو، بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کفار کپڑے اتار کر طواف کرنے کو کمال تقوی خیال کرتے تھے، نیز حج کے دنوں میں گھی اور گوشت کا استعمال بھی ترک کر دیتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو سفید احرام کی چادریں زیب تن کر کے مصروف طواف ہیں اور گوشت اور گھی وغیرہ بھی بلا تکلف استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ طریقہ کار اپنے زہد و تقوی کے معیار سے بہت فر و تر محسوس ہوا، تو کہنے لگے مسلمانوں پر طرح طرح کی باتیں اور زبان درازیاں کرنے لگے اور ان پر دنیا پرستی اور لذت طلبی کا الزام لگانے لگے۔ تب قرآن فرماتا ہے کہ زینت و آرائش کی جن چیزوں اور عمدہ اور لذیذ کھانوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی مرضی سے انہیں حرام اور ممنوع قرار دے دے۔ امام فخر الدین رازی نے عمدہ لباس کے علاوہ زیب و زینت کی تمام اشیاء کو اس آیت میں داخل کیا ہے، خواہ ان کا تعلق لباس کی نفاست، جسم کی نظافت، گھر کی صفائی اور آرائش سے ہو یا لذیذ کھانوں اور بہترین سواری سے، بشرط یہ کہ شریعت نے اسے حرام قرار نہ دیا ہو اور اس میں فضول خرچی کا ارتکاب بھی نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ دستور رہا کہ جب کبھی اپنے احباب سے ملاقات کے لیے جاتے تو عمدہ لباس پہن کر جاتے۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رحمت عالم گھر میں تشریف فرما تھے اور باہر کچھ لوگ آپ سے ملاقات کے منتظر کھڑے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے جانے لگے تو اپنی ریش مبارک اور گیسوہائے عنبرین کو درست فرمایا اور امامہ مبارک کو سنوارا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی یوں اہتمام فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے، جمیل و یحب الجمال۔ فرمایا ہاں، جب کوئی اپنے بھائیوں کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو تیار ہو کر جائے، کیونکہ اللہ تعالی خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ۔ علامہ قرطبی نے یہ تفسیر لکھی ہے اس آیت کی، تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ میرا رب بھی حسین ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے، اس لیے اسراف سے بچتے ہوئے کہ فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا اظہار مومن پر نظر آئے۔ وہ باہر جائے، وہ مسجد جائے تو وہ اچھے لباس میں جائے۔ یہ بات ہمیں اس آیت سے سمجھ آ رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی، حدود کو نہیں توڑنا اور حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اچھے لباس کا اہتمام کرنا ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ ذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون۔ کہہ دیجئے کہ زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی، اور کس نے کھانے کی صاف ستھری چیزیں حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ طیبات سے مراد ہے لذیذ طعام اور ایسا کھانا جو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے حقدار اہل ایمان ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ دنیا میں ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے اہل ایمان کے علاوہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں صرف ان خوش نصیبوں کے لیے مخصوص کر دی جائیں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا۔ لیکن وہ نادان جو عمر بھر ان نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے رہے لیکن نہ تو انہوں نے اس منعم کو پہچانا جس نے یہ نعمتیں ان کو ادا کی تھی اور عطا کی تھی، اور نہ ہی انہوں نے ان نعمتوں پر اپنے منعم کا شکر ادا کیا، تو پھر کیا ہے کہ ان کو آخرت میں ان نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کو اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو بھی، اور یہ کہ اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے کس کو حرام کیا ہے؟ ربی الفواحش۔ فواحش کا معنی ہم پیچھے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ حلت و حرمت میں انسانی خواہش کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ پہلے کفار و مشرکین کی حرام کردہ اشیاء کے متعلق بتایا گیا کہ یہ محض اپنی من گھڑت کی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس آیت میں ان امور کی تصریح فرمائی جن کو اس علیم و حکیم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں حرام کی مختلف انواع کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فواحش اس کا واحد فاحشہ ہے، اس کا معنی ہے انتہائی قبیح عمل، لیکن عرف عام میں اس کو زنا کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کی زناکاری حرام ہے، چوری چھپے کی جائے یا اعلانیہ۔ یہاں کہا گیا نا کہ ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ یعنی فواحش
کا ہم نے پڑھ لیا کہ فواحش میں ہر طرح کی قبیح عمل جو ہے وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، اور خاص طور پر فواحش جو ہے یہ زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایسا قبیح عمل اور ایسی زناکاری جو کھلے عام کی جائے اور جو چھپ کر کی جائے، یہ دونوں معنی جو ہیں یہاں اس آیت میں ہمیں اس سے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ پوشیدہ اور ظاہر دونوں طریقوں سے کیا گیا گناہ کا عمل جو ہے نا وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ والاسم والبغی، اسم اس کا لغوی معنی گناہ ہے۔ تیسری قسم ہے بغیہ، البغیہ، بغیہ کا معنی آ گیا ظلم میں حد سے تجاوز کر جانا، نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جانے کو البغیہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا جو آ گیا، چوتھی قسم شرک ہے۔ اور پانچویں قسم اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا، یعنی جو حکم اس نے نہیں دیا اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں یہاں اعلان کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ ان کو بتا دیں کہ یہ سب اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ قل انما حرم، کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا، خواہ وہ اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ، اور ہر گناہ کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں اللہ پر باندھ دینا، وہ باتیں اللہ کے متعلق کہہ دینا کہ اللہ نے ایسا حکم دیا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، یعنی ناحق اللہ پر جھوٹی باتیں لگانا، یہ سب کچھ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک اور باریک پوائنٹ ہمیں اینڈ میں سمجھ لینا ہے، اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کہیں نادانستگی میں اپنی کم علمی کی بنا پر بغیر تحقیق کے ہم یہ باتیں اکثر ہمارے زبانوں پہ ہم نے دیکھی ہیں کہ آ جاتی ہیں، لوگ نہیں جانتے یہ حدیث ہے، لوگ نہیں جانتے یہ قرآن ہے، ایسے ہی کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلے تحقیق کرو پھر کہو، یہ بات بھی ہمیں یہاں پر سمجھ لینی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور ہر ایک گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اور جب وہ میعاد ختم ہو گئی اور وقت آ گیا تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی وہ مقررہ گھڑی آن پہنچی، ان کی اجل کا ٹائم ہو گیا تو پھر وقت جو ہے نا پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں سنائیں، پھر جو شخص ڈرے اور اپنی اصلاح کر لے، ایسوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ مطلب کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو پہچان لیں گے اور پھر وہ اس کو پہچاننے کے بعد اس کو مانیں گے بھی، اس کی پیروی کریں گے، اس کے احکامات پر عمل کریں گے، تو ایسے لوگ پھر نہ تو غم میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ایمانداروں کو خوف سے اور حزن سے نکال لیا جائے گا، وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے قطعاً دوچار نہیں ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ کی آیتیں جو قرآن نازل کیا گیا اس کو نہ تو حق مانا اور نہ ہی اس پر عمل کیا۔ اور کیوں انسان عمل نہیں کرتا، کیوں انسان قبول نہیں کرتا حق کو؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور تکبر والا جو ہے وہ اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اور اس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ وہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور پھر اس جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم
انہم کانوا کافرین۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کے حکموں کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کا جو کچھ نصیب ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے ہاں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے؟ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ یعنی فرشتے روح قبض کرتے وقت ان سے سوال کریں گے کہ بلاؤ ان اپنے جھوٹے خداؤں کو جن کی تم نے تمام عمر عبادت کی، تاکہ اب وہ آ کے تمہیں چھڑوائیں۔ تو اس وقت ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے، حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی، اور وہ جواب دیں گے آج تو ان کا ہمیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا، افسوس ہم نے تو کفر میں اپنی زندگی برباد کر دی۔ علامہ بزاوی نے اس کا یہ مفہوم لکھا ہے کہ فرشتے انہیں کہیں گے کہ وہ خدا کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ فرمائے گا جنوں اور آدمیوں میں سے جو امتیں تم سے پہلے ہو چکی ہیں ان کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب ایک امت داخل ہوگی تو دوسری پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں گر جائیں گے تو ان کے پچھلے پہلوں سے کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، سو تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا کہ دونوں کو دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہم اجرنا من النار۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو حکم دیں گے کہ چلو دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اور مجرموں کی حالت اس وقت ناگفتہ بے ہوگی۔ دنیا میں ایک فاسق دوسرے فاسق کا سہارا بنا ہوا ہوتا ہے، آپس میں ان کی محبت کے گہرے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن روز محشر ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی یہ دوستیاں اس وقت ان کے کام نہیں آئیں گی، اس وقت یہ ایک دوسرے پر ہی الزام دھر رہے ہوں گے، اور اسی کیفیت کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اور پچھلے پہلوں سے کہیں گے بس تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، بسبب اپنی کمائی کے عذاب چکھو۔ یعنی وہ جن پر الزام لگا رہے ہیں تو اب وہ بھی ان کو جواب دیں گے اور کہیں گے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اسی پر تم عذاب چکھو۔ یعنی پچھلی امتیں اپنے سے پچھلی امتوں یا اپنے پیشواؤں یا اپنے پیراکاروں سے کہیں گی کہ ہمارے اور تمہارے جرم کی نوعیت میں فرق نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تمہیں گمراہی کی جانب بلانے کے مجرم ہیں تو تم اس کو قبول کر کے بھی مجرم ہو۔ تمہارے پاس عقل تھی، آسمانی کتابیں تھیں، اس کو سمجھانے والے تھے، حق کی طرف دعوت دینے والے موجود تھے، انہیں چھوڑ کر تم ہمارے ساتھ ہو لیے۔ سچی دعوت کو رد کر کے جو جھوٹی دعوت تم نے قبول کی ہے، راہ راست سے منہ موڑ کر غلط راستے پر تم چل نکلے ہو، تو کیا یہ تمہارا اپنا قصور نہیں ہے؟ یعنی وہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑوائیں گے اور ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ دوسری طرف ہم ایمان والوں کے بارے میں جب روز محشر کا قصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے تو اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشیں کریں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کے آگے التجائیں کریں گے، اللہ میرا فلاں ساتھی کدھر ہے۔ اور جو اولیاء کرام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے، حافظ قرآنوں کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنی دوستوں کی سفارش اور شفاعت کروا سکیں گے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو حق شفاعت ہے ہی ہے نا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو، اولیاء کرام کو اور حافظ قرآن کو بھی اس
اختیار میں حصہ عطا کریں گے۔ اور کہاں یہ کفار جو ہیں، ان کی ہماری دوستیاں تو انشاءاللہ اس دن کام آئیں گی، لیکن ان کی دوستیاں اس دن کام نہیں آئیں گی۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے مقابلے میں تکبر کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنتوں میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے، اور ہم گناہ گاروں کو اسی طرح سزائیں دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح مجرموں کو ہم سزا دیتے ہیں۔ ان بد نصیبوں پر نہ تو آسمانی برکات کا نزول ہوگا اور نہ ان کے اعمال نیک بندوں کی طرح آسمان کی جانب اٹھائے جائیں گے، اور جب یہ مریں گے تو فرشتے ان کی خبیث ارواح کو لے کر آسمانوں کی جانب جائیں گے تو رحمت و قبولیت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اور انہیں واپس سجیین کی پستیوں کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ اور جس طرح سوئی کے باریک سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی محال ہے۔ جب انسان کی روح فرشتہ قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک ایمان والے کی روح جو ہے وہ خوشبو بھرے غلاف میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، اور راستے میں فرشتے بھی اس پر سلامتیاں بھیجتے ہیں، اور پھر اس کو اس کے رب کے حضور لے جایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کا مقام ہے وہاں پر اسے عالم برزخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا کون سا مقام ہے؟ اس کا مقام جو قرآن کریم نے بتایا ہے وہ علیین ہے، اور جو گناہ گاروں کی بدبختوں کی روحیں رکھنے کی جو جگہ ہے اس کا نام ہے سجیین۔ اور جب ان نافرمانوں کی روح بدبوؤں کے غلافوں میں لپٹی آسمانوں کی طرف جائے گی تو اس کو آسمانوں پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے بند کر لیے جائیں گے، اور پھر انہیں جو عالم برزخ تک میں جو ان کا مقام ہے سجیین کا، وہاں تک ان کی روحوں کو پہنچا دیا جائے گا۔ ان کے لیے تو عذاب اسی وقت شروع ہو جانا ہے، ان کی جہنم تو اسی وقت شروع ہو جانی ہے جب انہوں نے اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے۔ اور آسمان کے دروازے کھلنے کی جو مختلف تشریحات علماء کرام نے کی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں بھی جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان پر ہر وقت آسمانوں سے اللہ کے نور کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہم جو قرآن کی محفل سجا کر بیٹھتے ہیں، مل کر قرآن پڑھتے ہیں، تو رحمت کے فرشتے ہمیں اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں اور اللہ کا نور آسمانوں سے ہماری محفلوں پر گرتا ہے۔ اور جو گناہ کے کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے یہ نورانی دروازے جو ہیں وہ نہیں کھولے جاتے، ان کے لیے آسمانوں سے انوارات کی بارش نہیں ہوتی، اور اسی طرح روز محشر بھی ان کے لیے یہ دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور مفسرین اس کے بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو جنتیں ہیں وہ آسمانوں پر قائم ہیں، اور ان کو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ فتحت السماء فکانت ابوابا، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے نا کہ آسمانوں کے دروازے جو ہیں وہ کھولے جائیں گے، تو آسمانوں کے دروازے کن کے لیے کھولے جانے ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے کھولے جائیں گے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے جو بچھونا ہے، جو ان کا بستر ہے، وہ بھی جہنم سے ہوگا، اور ان کو جو اوپر اوڑھنے کے لیے اوڑھنی دی جائے گی وہ بھی جہنم سے ہوگی۔ ان کے اعمال بد کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ یہ نہیں کر رہا، ان کے اپنے اعمال ہیں جس کا ان کو برا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیکیاں کی ہم کسی پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت کے موافق، اور وہی جنتی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم کسی پر بوجھ نہیں رکھتے، ہم نہیں تکلیف دیتے کسی کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے، اور وہ جنتی ہیں
وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی ہوگی ہم اسے دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ بے شک ہمارے رب کے رسول سچی بات لے کر آئے تھے۔ آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث ہو گئے ہو۔ اورثتموہا، تم اس کے وارث ہو، بما کنتم تعملون، جو کہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں 2-3 پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے اچھا سا سمجھنا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے۔ کیا ہے سینوں میں؟ جو کہ ان کے سینوں میں کینہ ہے۔ یہاں جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب جنتی جنت میں ڈالے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو شفاف کر دے گا۔ دنیا میں بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض اوقات متقی اور پارسا لوگوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہ مخالفت اور باہمی رنجش نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے جب قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو پھر انہیں ان رنجشوں اور کدورتوں کے غبار سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہر طرح کا کینہ جو ہے وہ نکال لے گا اور سابقہ مخالفتوں کا کوئی اثر وہ محسوس نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں مجھے توقع ہے کہ میں، عثمان، طلحہ، زبیر انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا۔ بعض علماء نے اس آیت کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ اہل جنت میں جو باہمی فرق مراتب ہوگا اس کی وجہ سے آپس میں ان کے کوئی کسی قسم کا حسد یا رنجش پیدا نہیں ہوگی۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف اور شفاف کر دے گا۔ تو یہاں یہ سوال جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جنت میں جانے والوں کے دلوں میں بھی کینہ ہوتا ہے، تو اس بات کا جواب جو ہے وہ یہاں اس تفسیر سے ہمیں مل گیا کہ یہ کینہ جو ہے یہ کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ خیال جو ہے یہ بھی نیک نیتی پر ہی ان کے ذہنوں میں آتا ہے، مختلف اختلافات کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہلکا سا خیال یا ہلکی سی رنجش بھی ان کے دلوں میں ہے، اس سے جنت میں انہیں ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کو ایک ایسے چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس کو پینے سے ان کے دل جو ہیں وہ بالکل ہر طرح کے کینے سے شفاف ہو جائیں گے، محبتوں سے بھر جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس دنیا میں بھی دو ایمان والوں کے دلوں میں کوئی رنجش جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جو حدیث یہاں بیان کی گئی یہ حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اللہ کریم الفاظ کی کمی پیشی معاف فرمائے۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کچھ ایسا پیدا ہو سکتا ہے، کوئی رنجش پیدا ہو سکتی ہے جو جنت میں جانے کے بعد ہر طرح سے ان کے قلوب سے صاف کر دی جائے گی۔ اور ہم نکال لیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے، رواں ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں اور وہ کہیں گے کہ وقالوا الحمد للہ، یہ لوگ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں راہ دکھائی، ہمیں اس بہشت کی راہ دکھائی اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا۔ بے شک اللہ ہی بہترین راہ دکھانے والا ہے۔ جب وہ جنتی اس جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر ایک آواز دینے والے کی جو آواز ہے ان خوش نصیبوں کو سنائی دے گی، وہ یہ کہے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ اور کس لیے وارث بنایا گیا ہے؟ کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اب یہاں آیت نمبر 43 یہاں پر الحمدللہ ہمارا ثلاثہ سپارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر واپسی نصیب کرے اور
जन्नत उल फिरदौस अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अब हमने आयत नंबर 25 से आज स्टार्ट किया था। 25 से लेके 43 तक जितनी आयत हमने आज पढ़ी उनका एक मरतबा हम मुहावरा तर्जुमा देखेंगे। आज के दरस का आगाज हमने आयत नंबर 26 से किया था। 26 नंबर आयत से लेकर 43 नंबर आयत तक आज हमने पढ़ा। अब हम इन तमाम आयत का एक मरतबा मुहावरा तर्जुमा देखेंगे। ए आदम की औलाद, हमने तुम पर पोशाक उतारी जो तुम्हारी शर्मगाहें ढांपती है, और आराइश के कपड़े भी उतारे और परहेजगारी का लिबास, वो सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ए बनी आदम, तुम्हें शैतान ना बहकाए जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को बहिश्त से निकलवा दिया, इनसे इनके कपड़े उतरवाए ताकि तुम्हें इनकी शर्मगाहें दिखलाए। वो और इसकी कौम तुम्हें देखती है जहां से तुम इन्हें नहीं देखते। हमने शैतानों को इन लोगों का दोस्त बना दिया जो ईमान नहीं लाते, और जब कोई बुरा काम करते हैं तो कहते हैं हमने इसी तरह अपने बाप दादा को करते देखा, अल्लाह ने भी हमें ये हुक्म दिया है। कह दीजिए बेशक अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अल्लाह के जिम्मे वो बातें क्यों लगाते हो जो तुम्हें मालूम ही नहीं। कह दीजिए मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है, और हर नमाज के वक्त अपने मुंह सीधे करो और इसकी खालिस फरमाबरदारी इख्तियार करो। इसको पुकारो जिस तरह तुम्हें पहले पैदा किया था इसी तरह वो तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। एक जमात को हदायत दी और एक जमात पर गुमराही साबित हो चुकी। इन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाया और ख्याल करते हैं कि वो हदायत पर है। ए बनी आदम, तुम मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खाओ पियो और हद से तजावुज मत करो। बेशक अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। आप फरमाइए किसने हराम किया है अल्लाह की जीनत को जो पैदा की उसने अपने बंदों के लिए, और किसने खाने की साफ सुथरी चीजें हराम की। कह दीजिए दुनिया की जिंदगी में ये नेमतें असल में ईमान वालों के लिए हैं, क़यामत के दिन खालिस इन्हीं के लिए हो जाएंगी। इस तरह हम ये आयतें तफसील से खोल खोल कर बयान करते हैं उनके लिए जो समझते हैं। कह दीजिए मेरे रब ने सिर्फ बेहयाई की बातों को हराम किया है, ख्वाह वो एलानिया हो या पोशीदा, हर गुनाह को और नाहक किसी पर जुल्म करने को भी, और यह कि अल्लाह पर वो बातें कहो जो तुम नहीं जानते। हर एक ग्रोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है, फिर जब वो मियाद खत्म होगी और वक्त ना एक घड़ी पीछे हटेंगे और ना आगे बढ़ेंगे। ए आदम की औलाद, अगर तुम में से तुम्हारे पास रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाएं, फिर वो शख्स डरे और इस्लाह करे, ऐसों पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वो गम खाएंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया और इनसे तकब्बुर किया वही दोज़खी हैं और वो इसमें हमेशा रहने वाले होंगे। फिर इससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर बहतान बांधे या इसके अहकामात को जुटलाए। इन लोगों का जो कुछ नसीब है वो इनको मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब इनके यहाँ हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे तो कहेंगे कि वो कहाँ गए अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत किया करते थे। कहेंगे हमसे सब गायब हो गए और अपने काफर होने का वो इकरार करने लगेंगे। फरमाइए जिन्नों और आदमियों में से जो उम्मतें तुमसे पहले हो चुकी इनके साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ, और जब एक उम्मत दाखिल होगी तो दूसरी पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब वो इसमें सब गिर जाएंगे तो इनके पिछले पहलों से कहेंगे ऐ रब हमारे, हमें इन्होंने गुमराह किया, सो तू इन्हें आग का दुगना अजाब दे। फरमाएगा कि इनको दुगना अजाब है लेकिन तुम नहीं जानते। और पिछलों से कहेंगे बस तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं, बस बसबब अपनी कमाई के अजाब का मजा चखो। बेशक जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया इनके मुकाबले में तकब्बुर के इनके लिए आसमानों के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में घुस जाए। और हम गुनाहगारों को इसी तरह सजा देते हैं, इनके लिए दोज़ख का बिछौना है और ऊपर से ओढ़ना है, और हम जालिमों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं जो ईमान लाए और नेकियां की। हम किसी पर बोझ नहीं रखते मगर इसकी ताकत के मुवाफिक वही बहिश्ती हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं।
اور جو کچھ ان کے دلوں میں خفگی ہوگی ہم اسے دور کر دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا اور ہم راہ نہیں پاتے۔ اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ فرماتا، بے شک ہمارے رب کے رسول سچی بات لائے، جو آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، پھر آواز آئے گی کہ یہ جنت ہے، تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بن گئے ہو۔ اورثتموها بما کنتم تعملون، تم اس کے وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارے آج کے درس قرآن کا اختتام ہوتا ہے۔ جو قرآن پاک ہم نے پڑھا اب تک، میرا رب اپنی رحمتوں سے اس کو قبول فرما لے، اور اس میں اگر کوئی جانے انجانے میں کمی کوتاہی غلطی خطا سرزد ہو گئی، زبان کی لغزش ہو گئی، تو میرا رب ہمیں درگزر کر دے، معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔